لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی کی سنت جو کھڑی ہے، میرے نبی کا طریقہ جو کھڑا ہے، اور دنیا میں ایک طرف برادری ہے، دوسری طرف میرے نبی کی سنت ہے۔ خود بتائیں کامیاب برادری کو پان دینے میں ہے یا محمد کی سنت میں؟ ہم تو کہتے ہیں یہ کام سنت میں مطابق ہوئے یا نہ ہوئے، برادری کیا کہے گی؟ ناراض نہیں ہونا۔ شادی کی ہم نے، کہو جی جلدی کرو، ڈھول ڈھمکے لاؤ، ساز بھین بجاؤ، یہ چیزیں لے آؤ، کیوں بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی کی سنت جو کھڑی ہے، میرے نبی کا طریقہ جو کھڑا ہے۔ اور دنیا والوں یاد رکھنا مسئلہ کان کھول کر سنیے گا، اور آپ کی طرف فیصلہ ہے۔ ایک طرف برادری ہے، دوسری طرف میرے نبی کی سنت ہے۔ خود بتائیں کامیابی برادری کے ہاتھ دھلانے میں ہے یا برادری کو پان دینے میں ہے یا محمد کی سنت میں؟ سارے بولے میرے نبی کی۔ تو پھر ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ دن قیامت کا ہوگا، اللہ نے مجھ سے آپ سے پوچھ لیا، تم نے معاشرے کو اور لوگوں کو دیکھا یا میرے نبی کے طریقے کو دیکھا، میرے نبی کی سنت کو دیکھا؟ اللہ نے پوچھ لیا تو ہمارے پاس جواب بولے سارے جواب نہیں ہے۔ ہماری شادیاں نہیں ہوتی جب تک کوئی شیطانی خرافات اس کی اندر نہ ہو، ناراض نہ ہونا۔ اللہ کے نبی نے خود شادی کی اپنی لخت جگر نور نگر بی بی فاطمہ الزہرا کی۔ زور سے کہتے رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کو بشارت جنت کی عورتوں کی سرداری کی میرے نبی نے دنیا میں دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کی شادی کی۔ اللہ، میں تو یوں کہتا ہوں حضرت علی کی شادی ہے، اما فاطمہ کی شادی ہے، پھر کیوں نہ کہوں دنیا والوں یہ دلہن بھی آلہ ہے، دلہا بھی آلہ ہے، نکاح بھی آلہ ہے۔ وہ نکاح کوئی ساز نہیں ہے، کوئی ڈھول ڈھمکے نہیں ہے، کوئی ناچ گانا نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کی شادی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ بولے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہمیں فاطمہ کی شادی پسند نہیں ہے۔ ہاں، ناراض نہیں ہونا، حق بات سنتے جائے۔ ہم کیا تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ اللہ معاف کرے ان روایات جو ہندوؤں نے ہمارے اندر پڑھی جا چکی ہیں اور ایک رسموں کے پیچھے ہم نے نبی کی سنت کو پس پش ڈالا ہے۔ کبھی بیٹھ کر میری بات پہ نہیں، سونے سے پہلے ضرور سوچئے گا کہ مولوی صاحب نے جمعے پہ جو بات کی ہے، ایک طرف ہندوانہ اور ہماری برادریوں کی رسمیں ہیں، دوسری طرف نبی کی سنت ہے۔ اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، رسم و رواجوں کے پیچھے چل پڑے، دن کی آمد میں عربی محمد کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ یہ بات سوچنا ضرور ہے۔ ہم نے پھر مہندیاں رچائی، نوجوان کٹھے ہوئے اور سفید شلوار ڈالی اور یہ مہندی رنگ والا قمیص ڈالا اور گلے میں چنیاں ڈالی اور دھمالے لگ رہی ہیں۔ کیا ایسا ہوتا تو حضرت علی کے جو دوست ابو بکر جیسے تھے، بولتے نہیں ہیں، عمر جیسے تھے، عثمان جیسے تھے، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے یہ سارا کچھ کیوں نہ کیا؟ لیکن قربان جاوا، ایسی شادی مثالی شادی ہوئی کہ امت کے لیے نمونہ بنی۔ میرے نبی نے امت کو پیغام دیا، کوئی کام کرنا ہے تو شادی ایسے کرنی ہے جیسے میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی ہے۔
اور ہم رسموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میرا کسی کے اوپر تنقید مقصد ہرگز نہیں ہے، نہ ہی میرا مزاج ہے، لیکن جو میرے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے وہ تو میں آپ کو سناؤں نا کہ 2 آوازوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کتنی؟ ایک گانے بجانے والی عورت جب وہ گانا بجائے، گانا کہے، اور دوسری میت کے اوپر جو وین نکالتی ہے، ان 2 عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور کیا سمجھتی ہے؟ جس جگہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ جگہ لعنت سے پاک ہے؟ چپ ہو گئے۔ وہ جگہ لعنت سے پاک ہے؟ جہاں یہ آواز پہ لعنت ہے کہ ان آوازوں پہ لعنت ہے، اس جگہ پہ لعنت نہیں، اس جگہ پہ بھی لعنت ہے۔ تو دوستو، ہم اگر کامیابی کامرانی چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کتاب اللہ کا دامن پکڑنا ہوگا اور سنت محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اس کے بغیر کامیابی، بولو سارے، اس کے بغیر کامیابی، جسے مرضی جس مسلک کا بندہ عالم سے پوچھو، خدا کی قسم اس بات پر سب کا اتفاق ہے، کوئی بندہ کامیابی کتاب اللہ کو سینے سے لگانے میں ہے، کامیابی پیارے پیغمبر سونے محمد کی سنت کو سینے سے لگانے پہ۔ اور پھر ہم آگے زندگی، یہ صرف زبان سے ہم بولتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 2 رنگی ہے دوستو، یاد رکھنا، ہم سنتے بھی ہیں، زبان سے کرتے بھی ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل والے وقت میں ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور اندر دیکھیں دن قیامت میں کیا بنے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔